والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. تو آج کی نشست میں وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بالوں کا تذکرہ ہے. باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں. ان مختلف روایات کا خلاصہ یہ بنتا ہے، بعض میں تذکرہ ہے کہ سر کے بال کانوں کی لو سے اوپر تھے، کئی میں تذکرہ ملتا ہے کہ سر کے بال کانوں کی اس نرم لو کے برابر تھے، بعض میں تذکرہ ملتا ہے کہ کانوں کی لو سے نیچے تھے، کندھوں تک تھے. تو علماء نے ان مختلف احادیث کی وجہ سے آپ کے بال مبارک کی 3 صورتیں یا 3 حالتیں بتائی ہیں. لما، جمہ، وفرا، یہ 3 نام دیے گئے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف حالات میں آپ کے بال مبارک کی کیفیت اور لمبائی اور صورتحال مختلف ہوتی تھی. اور یہ بھی علماء نے فرمایا ہے کہ آپ کے جو سر کے اگلے حصے کے بال مبارک تھے وہ لمبائی میں سر مبارک کے درمیان تک تھے، جو درمیان کے بال تھے وہ کانوں کی لو تک لمبائی رکھتے تھے، اور جو پچھلے سر مبارک کے حصے کے بال تھے وہ کندھوں تک تھے. لیکن علماء نے ان تمام احادیث کے مطالعے کے بعد ایک چوتھی صورت بھی بتائی ہے جو ان تمام صورتوں میں مشترکہ ہے، یکساں ہے، اور ان کو بھی سنت ہی قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 3 صورتیں اگر نہ رکھ سکے بالوں کی تو چوتھی صورت میں اگر وہ آ جائے تو انشاءاللہ پھر بھی اس کے بال سنت کے مطابق ہی شمار کیے جائیں گے. اور وہ چوتھی صورت یہ ہے کہ بال چاہے چھوٹے ہوں لیکن سارے سر کے بال برابر ہونے چاہیے. یعنی بالوں کی کٹنگ، بالوں کی کٹائی وہ اس طریقے سے ہو کہ بال، پیشانی کے بال بھی، سر کے درمیان کے حصے کے بال کی بھی، گردن کے پچھلے حصے کے بال بھی، ان بالوں کی لمبائی برابر ہو، کیونکہ آپ کے بال مبارک ہمیشہ برابر ہوتے تھے، بڑے چھوٹے بال نہیں ہوتے تھے. تو یہ چوتھی صورتحال جو عام طور پر مسلمان اس کو اپنا سکتے ہیں اپنے حالات اور اپنے زندگی کے معمولات کے مطابق کہ چھوٹے بڑے بال نہ کٹوائے جائیں. مختلف احادیث ہیں. پہلی حدیث مبارک سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک تھے. کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نصف اذنی. دوسری حدیث مبارک ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایسے پٹھوں سے جو کان کی لو تک ہوا کرتے تھے زیادہ تھے، اور ان سے کم تھے جو مونڈھوں تک ہوتے تھے. یعنی آپ کے بال مبارک نہ بہت زیادہ لمبے ہوتے تھے نہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے تھے، بلکہ درمیانے درجے کے ہوتے تھے. اور تیسری حدیث مبارک اس باب میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد تھے، متوسط القامہ تھے، درمیانہ قد تھے. آپ کے دونوں کندھوں، دونوں شانوں کا درمیانہ حصہ وسیع تھا. آپ کے شان مبارک چوڑے تھے، درمیانہ حصہ وسیع تھا. آپ کے بال کانوں کی لو تک ہوتے تھے. وَكَانَتْ جُمَّتُهُ تَضْرِبُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ. شحمت اذنئی، کانوں کی لو کے حصے تک بالوں کی لمبائی ہوتی تھی.
اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی مکرم علیہ السلام کے بال مبارک کیسے تھے۔ حضرت قتادہ مشہور صحابی ہیں، حضور کے بالوں کے بارے میں حضرت انس سے پوچھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے بھی علم حاصل کرے، اس لیے کہ محبوب کو دیکھنا یہ محب کی حسرت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم رضوان وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، عادات مبارکہ، چہرہ مبارکہ، اٹھنے بیٹھنے کے انداز، زندگی گزارنے کے انداز پہ فدا ہوتے تھے اور باقاعدہ اس کا علم حاصل کرتے تھے، اس کو سیکھتے تھے، جانتے تھے، اس کی اتباع کی کوشش کرتے تھے، آگے پھیلاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہ بالکل پیچیدہ تھے، یعنی بہت زیادہ گھنگریالے قسم کے بھی نہیں تھے، اور نہ بالکل کھلے ہوئے تھے، بلکہ ان میں تھوڑی سی پیچیدگی اور گھنگریالہ پن موجود ہوتا تھا جو کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ قال لم یکن بالجعد ولا بالسبت کان یبلغ شعرہ شحمۃ اذنی۔ اس روایت میں بھی آپ کے بال مبارک، ان کی خوبصورتی یہ بیان کی گئی کہ نہ بالکل سیدھے بال اور نہ بالکل گھنگریالے بال، بلکہ درمیانہ پن تھا جو حسن و خوبی کی نشانی تھا، اور کانوں کی لوگ تک تھے۔ اسی طرح حضرت انس سے اگلی روایت بھی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے بال مبارک نصف کانوں کی لو تک تھے۔ سب سے پہلی سنت ایک تو بالوں کی لمبائی اور کیفیت کے بارے میں عرض کر دیا کہ بالوں کی لمبائی کیسی ہونی چاہیے، بڑے چھوٹے نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ کانوں کی لو تک بال سارے برابر جائیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو جتنے بھی چھوٹے ہوں لیکن بال برابر ہوں۔ عام طور پر بالوں کی کٹنگ جیسے کی جاتی ہے کہ پیشانی پہ لمبے بڑے بال ہوتے ہیں، پھر کرتے کرتے گردن پہ بالکل باریک بال کر دیے جاتے ہیں، تو ایسی کٹنگ سے بچنا چاہیے۔ بچوں کے اندر بھی اسی طرح کی کٹنگ سنت کے مطابق کروانی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں تو افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ غیر مسلم تہذیبوں کا غلبہ مسلمان امت پر اس لحاظ سے بھی ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے بھی اپنے بھول گئے، حتیٰ کہ بالوں کا سٹائل بھی، بالوں کا انداز بھی بھول گئے۔ وہ غیر مسلم طبقات جو غیر مسلموں کے اندر بھی برے سمجھے جاتے ہیں، ایک عام غیر مسلم ہیں، شریف لوگ ہیں، خاندانی لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، ایمان نہیں ہے، ان معاشروں میں وہ غیر مسلم جو ان معاشروں کے اندر بھی برے سمجھے جاتے ہیں، ان لوگوں کے بھی انداز آج مسلمانوں کے اندر اپنائے جا رہے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال بالوں کے حوالے سے بھی ہے۔ تو غیر مسلموں کی مشابہت کرنا یہ کسی طرح بھی کسی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتی یہ بات، اور ایسے ایسے انداز ہیں بالوں کے کہ جو جانوروں کی بھی مشابہت ان میں پائی جاتی ہے۔ باقاعدہ اگر ان کی پیچھے ہم اس کی وجہ تلاش کریں کہ یہ ہیئر سٹائل کہاں سے نکلا ہے، تو اس کی ہسٹری اگر دیکھیں گے اس ہیئر سٹائل کی تو وہ کسی جانور کی مشابہت ہوگی۔ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی جانور کی مشابہت اختیار کرے، اور مسلمان کو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ بالوں کے اندر یا کسی زندگی کے معاملے میں غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرے۔ ہمیں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ ماں باپ بڑے خوش ہوتے پھرتے ہیں کہ بچے کا ہیئر سٹائل ہم نے ایسا عجیب و غریب بنایا کہ خاندان میں کبھی کسی نے ایسے بال نہیں کٹوائے ہوں گے، وہ بلائیں لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بچہ بھی اپنے آپ کو بڑا عجیب محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ بال کی کٹنگ بھی انسان کی ذہنی اور دماغی تربیت کا ہی ایک حصہ بن جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات اس بات کو مانتے اور بیان کرتے ہیں کہ بالوں کے انداز سے انسان کے دماغ پر اچھے اور برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم احادیث اٹھا کر دیکھیں تو احادیث کے اندر بھی یہی ملتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ بالوں کو برابر رکھا،
ایک اچھے صاف ستھرے شائستہ اور تہذیب اور تمدن اور نظافت کے ساتھ بال رکھے، اور اگر کسی کے بال پراگندہ ہوتے، بال بکھرے ہوئے ہوتے، سر کے بال یا داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہوتے اور میلے کچیلے ہوتے، تو احادیث میں ملتا ہے باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو منع فرماتے اور تربیت فرماتے کہ اپنے بالوں کو ایسے بکھرا ہوا، منتشر، پراگندہ، بری حالت میں مت رکھو۔ بال اللہ کی نعمت ہیں، ہر اللہ کی نعمت کی شکر گزاری بندے پہ لازم ہے، اور بالوں کی شکر گزاری ہے کہ ان کو صاف رکھنا، ان کو میل کچیل سے پاک رکھنا، ان کو سنوار کے رکھنا۔ بکھرے ہوئے بال، میلے کچیلے، پراگندہ یا غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے بال، اس سے انسان کی طبیعت، انسان کے مزاج، انسان کے دماغ پہ اچھے اور برے اثرات دونوں مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر سنت کے مطابق ہوں گے تو انشاءاللہ مزاج پہ، طبیعت پہ، صحت پہ، زندگی پہ اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ وہ غیر مسلموں کی مشابہت والے ہیں یا پراگندہ ہیں تو انسان کی زندگی پہ اس کے برے اثرات بھی لازماً مرتب ہوں گے۔ تو آپ نے بالوں کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا، غیر مسلموں کی مشابہت سے منع کیا۔ ایک روایت کا مفہوم بنتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا یا کسی بچے کو دیکھا، اس نے بال کی کٹنگ ایسی کروائی ہوئی تھی کہ بالوں کی ایک لٹ نکال کے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، باقی سارے سر کے بال چھوٹے تھے، لیکن بالوں میں سے ایک حصے کو اس کو کاٹا نہیں اور وہ بال بڑھ گئے۔ تو جیسے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض عیسائی لوگ یا اور بعض مذاہب کے لوگ، ہندوؤں کے اندر بھی یہ رواج دیکھا گیا ہے کہ وہ بالوں کے ایک حصے کو خوب لمبا کر لیتے ہیں اور ایک وہ لٹ سی لٹکی ہوتی ہے اور باقی حصے کی کٹنگ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھ کے ناپسند فرمایا اور ایسے بال رکھنے سے منع فرمایا، بالوں کو برابر رکھو۔ اسی طرح بالوں کی شکل و صورت کے حوالے سے ایک حکم اور یہ بھی ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کے طرح بال رکھنا منع ہے، جس میں عورت کی مشابہت پائی جائے۔ اس طرح اس انداز میں، سٹائل میں بال رکھنا کہ جو عورتوں کی مشابہت ہو، یہ مردوں کے لیے ناجائز ہے، اور عورتوں کے لیے ایسے بال رکھنا جس میں مردوں کی مشابہت ہو، یہ عورتوں کے لیے ناجائز ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، تہذیب، شرافت اور دین، سنت نبوی، ان چیزوں سے معاشرہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج مرد ہے تو وہ عورت بننے کی خواہش کر رہا ہے، عورت ہے تو وہ مرد بننے کی خواہش کر رہی ہے، اور میڈیا بھی خوب ان کو مرچ مسالے لگا کر خوب ہائی لائٹ کر کے بیان کرتا ہے کہ فلاں سرجری ہو گئی اور مرد عورت بن گیا اور عورت مرد بن گئی۔ اب اس قسم کے جو واقعات ہیں سوسائٹی کے اندر، ان خبروں کو عام کرنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس سے وہ کیا تعلیم اور کیا تربیت اور کیا پیغام انسانوں کو دینا چاہتے ہیں؟ کہ کیا جنس تبدیل کرنا یہ کوئی ایسا کام ہے جو انسانی فطرت کے مطابق ہے؟ جنس کی تبدیلی، اللہ پاک نے ایک انسان کو مرد بنایا، اب بنایا اللہ نے، اس مرد کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ عورتوں والی حرکات و سکنات اپنائے۔ کسی مرد کے لیے عورتوں کی طرح چلنا جائز نہیں، عورتوں کی طرح بولنا جائز نہیں، کسی مرد کے لیے عورت کا لباس پہننا جائز نہیں، کسی مرد کے لیے عورت جیسے بال رکھنا جائز نہیں، اور یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت صنف نازک ہے، عورت کو اللہ نے شرم و حیا کا جو لبادہ عطا فرمایا ہے، جو اس کی خوبیاں خصوصیات ہیں وہ مرد میں نہیں ہیں۔ اب عورت کا مرد کی مشابہت اختیار کرنا، بول چال میں، تہذیب تمدن میں، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ایسی عورت پہ روایات کے اندر لعنت وارد ہوئی ہے، معاذ اللہ لعنت وارد ہوئی ہے۔ تو یہ مشابہت بھی جائز نہیں، اور جائے کہ جنس کی تبدیلی کی باتیں کی جائیں، تو یہ ساری چیزیں غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی، غیر مسلموں کے راستے پہ چلتے چلتے میڈیا اچھال کر لوگوں کے دماغوں کو ایسا معاف کرتا ہے، ایسا برین واش کرتا ہے کہ برائی کا برائی ہونا دماغوں سے نکل جاتا ہے۔ الحمدللہ وہ مسلمان آپ حضرات کی طرح جو مسجد کے ساتھ جڑے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ آپ حضرات کو تو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، پہلے سے شعور ہے ماشاءاللہ، پہلے سے پتہ ہے۔ مسئلہ اس جنریشن کا ہے
ان بچوں کا ہے، اس نسل نو کا ہے کہ جن کا تعلق مسجد سے، قرآن و حدیث سے مضبوط نہیں ہے، جو اسکول و کالج کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی زندگی کے انہی کاموں کے اندر مصروف ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، یہ خاندان والوں کا فرض ہے، ماں باپ کا فرض ہے، تعلیمی اداروں کے اساتذہ کا فرض ہے، اور مساجد کا فرض ہے کہ یہ تہذیب، اپنا تمدن، ان چیزوں کو، محمدی کلچر کو عام کیا جائے۔ اور یہ کلچر عام، اب نماز پڑھی ہے تو 10 منٹ کی نماز ہوئی، لیکن بالوں کا سٹائل یہ 24 گھنٹے کی ایک تبلیغ ہے۔ اگر سنت کے مطابق بال ہیں تو پتہ چلے گا اس انسان کو بھی اور اوروں کو بھی کہ یہ حضور کا امتی ہے۔ اگر غیر مسلموں والا انداز ہو گیا تو اس کو عام حالات میں اگر کسی نے اس طرح کی کٹنگ کروائی، اس کو ہم حرام یا کفر تو نہیں کہتے، وہ تو بعض صورتوں میں کفر ہوگا جب غیر مسلموں کے مذہبی شعار کو اپنایا جائے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ہندو پنڈت ہے، ہندو جوگی ہے، اس نے اپنے بالوں کا جو سٹائل بنایا ہوا ہے، کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے، اور وہ ان کا مذہبی شعار ہے، وہ ان کے مذہبی علامت ہے، تو اس طرح کے بال اپنانا تو کفر تک انسان کو لے جا سکتا ہے۔ لیکن عام حالات میں اگر کوئی کسی غیر مسلم کی مذہبی انداز میں مشابہت نہیں ہے تو وہ کفر یا شرک تو نہیں ہے، لیکن اس کا ایک نقصان ہے کہ یہ چیز اس کو اپنی تہذیب سے دور لے جائے گی۔ ہمارے دین نے ہمیں زندگی کے تمام آداب کو، تمام طور طریقوں کو ہمیں سکھایا ہے، اس کا انسان کے مزاج پہ، طبیعت پہ اثر پڑتا ہے۔ اب جب یہی بچے جب ماں باپ کے مقام تک پہنچیں گے تو اب سوچئے کہ ان کی اولادوں میں پھر دین کیسے پیدا ہوگا، پھر یہ کیسے اپنی نسلوں تک حضور کی سنت کو پہنچائے، کیونکہ اس لیے کہ خود جب دور ہو گئے تو اپنی اولاد کو، اور ہو سکتا ہے معاذ اللہ ان کی اولادیں ان سے بھی دور ہو جائیں۔ اور آج وہ مسلمان جو غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، ان مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، صرف اور صرف وہی مسلمان نسلیں دین پر آج قائم ہیں کہ جن کے ماں باپ نے اور بڑوں نے اپنے بچوں کو دین پر رکھنے کے لیے پوری فکر اور محنت کی ہوگی، اور جنہوں نے تھوڑی سی سستی کی، ماں باپ نے جہاں تھوڑی سی غفلت برتی، وہاں اب ان کی نسلیں ایسی ہیں کہ صرف نام کے مسلمان، بس اتنا پتہ کہ ہمارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، ہم مسلمان ہیں بس، باقی ان کے طور طریقے، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، سوچ اور فکر ساری غیر مسلموں جیسی بن چکی۔ حضور کی سنت بالوں کے حوالے سے اپنانا یہ محض ایک سنت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تہذیب کا پیغام ہے، ایک زندگی کا شعار ہے۔ اب بالوں کے اندر کنگھی کی جائے یا نہ کی جائے یہ اگلا مسئلہ ہے، تو اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہاں موجود ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بالوں کو بغیر مانگ نکالے ویسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اپنے بال مبارک پہ آپ نے کنگھا فرمایا، بال اپنے درست فرمائے تو بالوں کو اپنی حالت پر ہی چھوڑ دیا، شروع میں ایسا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مانگ نکالا کرتے تھے، مشرکین اپنے سر کے بالوں کی مانگ نکالتے تھے، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے مانگ نہیں نکالتے تھے، اور اہل کتاب نہیں نکالتے تھے۔ تو چونکہ اسلام کے زیادہ قریب اہل کتاب ہیں، مشرکین اسلام سے زیادہ دور ہیں، تو آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو قریب ہے اسے اور قرب دیا جائے۔ اہل کتاب کو آپ قریب کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کو ایمان اور اسلام سے مناسبت اور انسیت پیدا ہو جائے، اس لیے آپ ان باتوں میں بھی احتیاط فرماتے اور خیال فرماتے تھے۔ اور فرمایا کہ ابتداً ان امور میں جن میں کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا اہل کتاب کی مطابقت یا موافقت کو پسند فرماتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت اہل کتاب فرمانے لگے۔ یعنی آپ نے پھر بعد میں اپنے بالوں کو اس طرح سے نہ چھوڑا جس طرح اہل کتاب چھوڑتے تھے، کہ اس معاملے کے اندر بھی اعتدال اور توازن ہو، اور مانگ بھی نکال لیتے تھے،
لیکن اس میں حد سے زیادہ محنت اور فکر نہیں کرتے تھے۔ بالوں کو صاف رکھتے تھے، بالوں کی لمبائی برابر ہوتی تھی، خوبصورت ہوتے تھے، بالوں پہ تیل مبارک خوب لگاتے تھے، اور پھر جب ضرورت پڑتی تو مانگ بھی نکال لیتے، کنگھا بھی فرما لیتے۔ اس پہ علماء نے ان احادیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ بالوں میں کنگھی کب کی جائے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ 3 دن سے پہلے نہ کی جائے، بعض روایت میں روزانہ کرنے سے منع کیا گیا۔ تو ان کا خلاصہ اور ان میں تطبیق یہ ہے کہ ہر انسان کے بالوں کا انداز، بالوں کی بناوٹ، تخلیق مختلف ہے۔ بعض لوگوں کے بال ایسے ہیں کہ وضو کیا تو سر کے بال اور داڑھی کے بال بالکل بکھر گئے، تو ان کو اب اگر یہ کنگھا نہیں کریں گے تو پھر بالوں کی ہیئت اور شکل و صورت اچھی معلوم نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہر نماز کے وقت، ہر وضو کے وقت میں بالوں میں کنگھا کر سکتے ہیں، کہ اس لیے کہ بالوں کو سنوارنے کا حکم ہے۔ بعض کے بالوں کی لمبائی یا تخلیق اس طرح کی ہے کہ وضو کے بعد، ہوا چلنے کے بعد، عام سو کے اٹھنے کے بعد بال پھر بھی اپنی صحیح حالت میں باقی رہتے ہیں، تو ان کو ضرورت نہیں ہے کنگھا کرنے کی۔ تو کنگھا کرنا بالوں میں، سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں ضرورت کے مطابق ہو، بس یہ خلاصہ ہے۔ سنت کی نیت سے جب یہ کام سنت کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ یہ عمل بھی ثواب بن جائے گا۔ جب آدمی شیشے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا بھی پڑھے گا کہ اے اللہ تو نے میرا چہرہ اور میری تخلیق خوبصورت کی ہے، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے، تو سنت یہ بھی ادا ہو گئی۔ اب سنوار اپنے بالوں کو رہا ہے لیکن ثواب سنت کا مل رہا ہے، تو اس کے اندر اسلامی تہذیب کا ایک عنصر موجود ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نبی مکرم علیہ السلام کی ہر سنت کو، ہر چھوٹی بڑی سنت کو اپنانے اور دل و جان سے اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر مسلموں کے تمام طریقوں سے خود بھی بچنے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانے کی فکر اور محنت کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔